بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد فيه بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليها وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي إني أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي وقد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك فأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وأتذن لي إني أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك بأبو الحسن علي ابن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي ورسول الله فقلت نعم ها هو معه ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي إني أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي إني أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني وما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حربوا لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا ولمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم واذهب عنهم الرجس
رضوانك عليهم وعليهم وأسحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي إني أحبت إلى الأرض لا أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الآلاء ويخرج السلام ويخزك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبة وقد أذن لي إني أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما كان تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي الأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا وفي من إلا وفرج الله همه إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجته إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی. نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیبیاں زینب
کو وقت زوال کو بانو کہاں تلاش شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو بانو کہاں تلاش شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو بانوں کہاں تلاش شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو بانو کہاں تلاش ایسا تو ظلم جور کسی پر ہوا نہیں ایسا تو ظلم جور کسی پر ہوا نہیں برباد جس طرح کیا زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش جزاک اللہ لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو بانو کہاں تلاش شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور تاخیر تو نکال دے دل سے ملال کو بانو کہاں
سلامات پڑھنا اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب کو دعا نہ دوا کام کرے گی، جب کو دعا نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اکثر یہ علی کہتے تھے، غازی کو اٹھا کر اکثر یہ علی کہتے تھے، غازی کو اٹھا کر اکثر یہ علی کہتے تھے، غازی کو اٹھا کر زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی، جب کوئی دعا اعمال کسی کام نہیں آئیں گے جس دا، اعمال کسی کام نہیں آئیں گے جس دا، بس اس گھڑی زہرا کی دعا کام کرے گی، جب کوئی دعا شبیر کے روزے سے کفن لے کے چلا ہوں، شبیر کے روزے سے کفن لے کے چلا ہوں، شبیر کے روزے سے کفن لے کے چلا ہوں، اب میری حفاظت کا قضا کام کرے گی، جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، او پاس زینب کے بچا
جو گھر لے جائے طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے وہ لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے او پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے اس طرح وہ بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب اے چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے وہ سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جا اے سہاگ اور ہرملا مجھے سے میرا لاتے جگر لے جائے وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح وہ شاعری کی میری میرا یہی ہوگی نظیر شاعری کی میری میرا یہی ہوگی نظیر ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک بارک اللہ اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری علی حیدری علی نعرہ صلوات صلی علی محمد
شرما رہی ہے عرش پہ تاروں کی انجمن، شرما رہی ہے عرش پہ تاروں کی انجمن، سرور تیرے زائرین کی تعداد دیکھ کر اتنا آسان نہ تھا غازی علمدار کا نام، اتنا آسان نہ تھا غازی علمدار کا نام، یا علی کہہ کے لیا حضرت عباس کا نام، یا علی کہہ کے لیا حضرت عباس کا نام۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہتے ہوئے دریاؤں پر، لوگ کہتے ہیں کہ بہتے ہوئے دریاؤں پر لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس کا نام، لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس کا نام۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کاغذ پہ سیاہی سے لکھا تھا لیکن، میں نے کاغذ پہ سیاہی سے لکھا تھا لیکن، روشنی بن گئی حضرت عباس کا نام، روشنی بن گئی حضرت عباس کا نام۔ خود بخود چوم لیا بڑھ کے یہ تیرا کا پتھر، جب لکھا عرضی پہ میں نے عباس کا نام، جب لکھا عرضی پہ میں نے حضرت عباس کا نام۔ ایک بیک گونج اٹھی، ایک بیک گونج اٹھی تیغ علی کی جھنکار، جب کبھی میں نے لیا حضرت عباس کا نام۔ کہہ دیا مادرے، کہہ دیا مادر حسنین نے جب اپنا پسر، کہہ دیا مادر حسنین نے جب اپنا پسر، آ گیا زیر قصہ حضرت عباس کا نام، کہہ دیا مادر حسنین نے جب اپنا پسر، آ گیا زیر قصہ حضرت عباس کا نام۔ ایک مقطع میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، اس میں عطا ہو، بسم اللہ بسم اللہ، اس سے کوئی میں وہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، عطا ہو عطا ہو۔ دیکھا میں کاظم نے بھی، دیکھا کاظم نے بھی روزے پہ وہ بہتا پانی، دیکھا کاظم نے بھی روزے پہ وہ بہتا پانی، سایہ بن گیا پرچم عباس کا نام، سایہ بن گیا پرچم عباس کا نام،
جب لکھا میں نے کبھی حضرت عباس کا نام پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سلامت رہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بہت دیر سے السلام علیکم یا علی بدر. آغاز میں ربائی سے آغاز کروں گا، پھر اس کے بعد مرثیے کے چند بند اجازت آپ کی. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. محراب پہ علی ہے تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ کے دوشے پیمبر پہ ہے علی. اور خندہ احد حنین تو خیبر میں ہے علی. اور ہجرات کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. اور ہر جالی ملیں گے ندام بچائیے. ہر جالی ملیں گے ندام بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. محراب میں علی ہے. اور محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد حیدری وآلِ یا علی حیدری یا علی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. چہلم جو کربلا میں بغاتر کا ہو چکا.
کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روزی رہے شور و شین سے، روئے لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا، پھولوں کے بدلے قبروں پہ لختے جگر چڑھا، پیاروں کے بود و باش کے ساما جو یاد، بے ساختہ پکارے کلے جا پکڑ کے، کنبے کے ساتھ داخلہ، کنبے کے ساتھ داخلہ کربلا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزادی جاں بلب ہے پھوپھی شور و شین سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین، عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے، وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے، وہ بولے اختیار ہے کیا قبول ہے، آئے تھے کس طرح سے وطن، کس طرح چلے، نہ شہرغے نہ گودیوں میں گود کے پلے، سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے، عابد سے بانو کہتی تھی مغلط قلیل، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا لیل ہے، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا لیل ہے، اے کربلا سرورے دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے کربلا سرورے دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے غمشیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے غمشیر الوداع، کیا غم
نصیب ہے یہ نواسی رسول تم نے مجاورین ہمارے قبول کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہمارے قبول چہلم جو کربلا میں بہتے بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ رج. مسعود بھائی، کاظم بھائی، علی بھائی، عسکری بھائی، ماشاءاللہ مولا آپ تمام مومنین ذاکرین کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ ان تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. آج امام بارگاہ علی ولی اللہ میں ایام 40 کی مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس منعقد کی جا رہی ہے. ان مجالس سے ہمارے برادر محترم عزیز خطیب ولایت ساکر آل محمد وکیل اہل بیت جناب نور علی نور صاحب خطاب فرما رہے تھے. امام بارگاہ علی ولی اللہ آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اس عبادت میں ہمارے ساتھ شرکت کی. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ جناب نور علی نور صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. امام بارگاہ علی ولی اللہ میں اگلی مجلس 23 صفر سیٹرڈے 9 ستمبر کو قائم کی جائے گی، جس سے علامہ سید رضا مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے. پروگرام کا آغاز صلاۃ المغربین سے شروع ہوگا اور آپ تمام مومنین و مومنات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے پھر اگلا پروگرام 27 اور 28 صفر 13 اور 14 ستمبر کو امام بارگاہ علی ولی اللہ میں منعقد کیا جائے گا، جس سے لاہور سے تشریف لائے علامہ عمران عباس مظاہری صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اسی طرح سلسلہ جاری کرتے ہوئے آخری مجالس جو ہیں وہ 7 ربیع اول اور 9 ربیع اول کے جشن سے اختتام پذیر ہوں گی، جس سے خطیب ولایت جناب شبیر عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین و مومنات سے ان تمام مجالس اور پروگرامز میں شرکت کی گزارش ہے. ایک مرتبہ ان تمام علماء ذاکرین خطیب خطبہ اور مومنین اور ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اب میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں جناب نور علی نور صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں. صلوات. نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ. صلوات. برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام نعرہ صلوات. برائے تعجیل وارث فرش عذاب ملا، اس سے بہتر صلوات پڑھیں. بھائی آپ سے گزارش ہے، آپ سے ضیاء سامنے تشریف لے آئیے. بسم اللہ صلوات پڑھیے ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الآخر الآخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
خاتم النبیین طه و یاسین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من عرف نفسه فعرف ربه صلوات پر محمد صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، پوری کائنات میں جہاں پر بھی ذکر فضائل و مصائب آل محمد کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں پر بھی دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ ان کاوشوں کو منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو، جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائیں، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو، بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے. جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ عزاداری میں موجود تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آل محمد انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے. نسلوں میں ولایت امیر المومنین اور عزائے امام مظلوم جاری رکھیں. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. سرکار اجازت کچھ بات شروع کی جا سکے؟ بسم اللہ. سرکار ڈاکٹر صاحب، وسیع بھائی، سرکار. سامعین محترم، نفس کے عرفان کے حوالے سے کل بھی آپ سے گفتگو رہی. اللہ کا حبیب فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا، اس نے اس کے رب کو پہچان لیا. معتبر ترین احادیث رسول میں سے یہ ایک حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں متفق ہے. کل جو اس پہ گفتگو کی گئی اس کا تھوڑا سا پس منظر بتانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہمیں علی سے کتنی محبت کرنی چاہیے. آپ لطف لیں گے بات کا انشاءاللہ. علی سے کتنی محبت کرنی چاہیے. اکثر دوست آپ کو ملتے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں بھائی طبیعت کیسی ہے، کہ یار سر میں درد ہے، صبح چائے نہیں پیتی. یہ عام مشاہدے کی بات ہے. کئی لوگوں کو چائے سے اتنا عشق ہوتا ہے کہ اگر وہ صبح چائے نہ پیئے یا کافی نہ پیئے تو سارا دن ان کی طبیعت بوجھل رہتی ہے. بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں کہ جو صبح جنہیں کافی نہ مل جائے یا چائے نہ مل جائے تو سارا دن ان کا بڑا نقاہت سے گزرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے. کم از کم ہم علی سے اتنی محبت کریں جتنی ہم چائے یا کافی سے محبت کرتے ہیں. اگر زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اتنی محبت تو کریں علی سے کہ اگر دن میں علی کا ذکر نہ کریں تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے. توجہ کیا آپ نے سرکار؟ یا علی. بالکل سادہ سی بات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ بات ہے، ریکارڈ ہوتی ہیں باتیں، آن لائن جاتی ہیں، شاید کسی تک یہ بات پیغام پہنچ جائے. یعنی کم از کم ہم اتنی محبت تو کریں کہ جس دن علی کا ذکر ہماری زندگی میں نہ ہو ہمارا دن بوجھل گزرے. انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم علی کو ویسے چاہیں جیسے علی کو چاہنے کا حق ہے. گزشتہ مجلس میں نفس کے حوالے سے گفتگو کی تھی. نفس ہے کیا؟ ایک عربی میں فی نفس ہی، یعنی اپنے پورے وجود کو بھی نفس کہا جاتا ہے. انسان کی خلقت کو، انسان کے پورے وجود کو بھی نفس کہا جاتا ہے. اور ایک نفس وہ ہوتا ہے جو ایک بائنڈنگ فورس ہے جسم اور روح کے درمیان.
جو آدھی نور ہے، آدھی مٹی ہے، آدھی خاکی ہے. جب اسے یہاں سے دیکھا جاتا ہے تو خاکی نظر آتی ہے، جب وہاں سے دیکھا جاتا ہے تو نورانی نظر آتا ہے. یہ نفس کی خلقت ہے. اس پہ گزارش کی تھی کہ ہم جب اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے نفس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کل کی گفتگو تھی. ذرا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ جب یہ کہا ہے رسول نے تو جو چیز ممکن ہی نہیں تھی وہ کہی کیوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کل تک تو یہی گفتگو رہی نا کہ پہچانا ہی نہیں جا سکتا. تو جب پہچانا ہی نہیں گیا، اچھا یہاں من علم نفسہ نہیں ہے، من عرف نفسہ ہے. یہ بھی بات ذہن میں آئی ہے. من علم نفسہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس نے نفس کو جانا. یہ کسی چیز کا علم ہونا اور کسی چیز کی معرفت ہونا میں فرق کیا ہے؟ من علم نفسہ، جس نے اپنے نفس کا علم حاصل کر لیا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا، یہ نہیں ہے. من عرف نفسہ ہے جس نے اپنے نفس کو کی معرفت حاصل کر لی، عرفان حاصل کر لی. علامہ جاننے کو کہتے ہیں، عرفہ پہچاننے کو کہتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں سرکار، تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجئے گا. میں مشکل باتیں ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر یقین رکھتے ہوئے پہنچا رہا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی منفرد بات آپ کے سامنے پیش کی جائے. وہی باتیں جو عرفان حیدر عابدی صاحب پڑھ کر گئے تھے، آج منبر سے 80% خطیب وہی باتیں دوبارہ پڑھ رہے ہیں. طالب جوہری صاحب کی چھوڑی ہوئی باتیں خطبہ وہی پڑھ رہے ہیں. کوئی نئی تحقیق کسی خطیب کے پاس نہیں ہے. وہی آیتیں نکالتے ہیں، اسی انداز میں اس کا ترجمہ اور تشریح کر کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. کوشش میری یہ ہوتی ہے، مانگتا ہوں کہ کوئی نئی بات عطا ہو جائے. اب جاننا اور پہچاننا دو الگ چیزوں میں. بہت سارے لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں. میرے کلام پڑھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کوئی نور علی ہے، شاعر ہے، جیسا بھی لکھتا ہے اچھا برا. میرے کلام پڑھتے ہیں. یہ مجھے جاننا ہوا. مجھے پہچانے گا وہ جو میرے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کسی آدمی نے مجھے نہیں دیکھا، میرے کلام سنے ہوئے، میرے نام سے واقف ہے، اس کا مطلب ہے مجھے جانتا ہے. لیکن اچھا میں آپ کو ایک بالکل حقیقی واقعہ سنا دوں. میں اہل جشن پڑھنے کے لیے گیا، وہاں میں نے 3-4 نظمیں پڑھی، بڑی داد ملی، بڑی واہ واہ ہوئی. ایک صاحب جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو بزرگ تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے سارے کے سارے نور علی کے کلام پڑھ دی اور نام تک نہیں لیا. ہم تو یہ سارے کلام عرفان سے، اپنا فرحان ابھی آیا تھا یہاں، رضوان آیا تھا، ان سے سن کے جا چکے ہیں. میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا کہ آئندہ نور علی کا نام بھی بتا دوں. تو وہ نور علی کو جانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا. ہائے 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 ہائے، توجہ کی آپ نے. حیدری تو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. اور پھر ایک اور لطافت کی بات بتا دوں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں، ساتھ رہتے بھی ہیں، دیکھا بھی ہوا ہے، پہچانتے پھر بھی نہیں. توجہ نہیں کی آپ نے. بھائی بعض اوقات بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، ایک گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. زوجین ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، مدتیں ساتھ گزار دیتے ہیں، لیکن میاں بیوی کو نہیں پہچانتا، بیوی میاں کو نہیں پہچانتی. جو اصل پہچان ہے، صرف چہرہ شناخت کرنا پہچان نہیں ہوتی. پہچان یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جائے. طلب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. یہاں سے پہچان شروع ہوتی ہے. ان اینڈ آؤٹ جس کو کہتے ہیں جاننا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض اوقات ساتھ رہ کے بھی پہچان نہیں ہوتی. ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. من علم نفسہ نہیں ہے، من عرف نفسہ ہے. اس سے ایک آگے کی منزل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں اللہ سے کہتے ہیں کہ تو میرے نفس کو جانتا ہے، تو میرے نفس کا عالم ہے،
میں تیرے نفس کا عالم نہیں ہوں. تو میرے نفس کا عالم ہے, میں تیرے نفس کا عالم نہیں ہوں. یہاں پر بھی جاننے کا ذکر ہے, پہچاننے کا ذکر نہیں ہے. یعنی اللہ کا نفس وہ نفس ہوگا جسے انبیاء جانتے تو ہوں گے, پہچانتے نہیں ہوں گے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. تو پھر رسول نے جو کام ممکن ہی نہیں, رسول نے کہا کیوں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب عرفان نفس ممکن ہی نہیں. اچھا اب ذرا آگے کا سفر کرتے ہیں. اب جتنا جتنا کوئی نفس کا عرفان حاصل کرے گا اتنا اتنا رب کا عرفان حاصل کرے گا. ایسا ہی ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ جو کیفیت نفس کی آپ پہچانیں گے وہی کیفیت آپ کی رب کی ظاہر ہونی چاہیے. مثلا ایک کیفیت ظاہر ہوئی, پہلی کیفیت قرآن نے بتا دی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. مجھے قرآن نے سمجھا دیا کہ نفس کیا ہے. نفس وہ ہے جسے موت واقع ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا, قرآن کہہ رہا نا کہ تو ایک کیفیت مجھے نفس کی پتہ چل گئی. وہ کیفیت کیا تھی کہ نفس کو موت واقع ہوتی ہے. اب یہ کیفیت اللہ سے بھی ظاہر ہونی چاہیے. اب جس نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کو موت واقع ہوتی ہے کافر ہو گیا. تو رسول تو کہہ رہے ہیں من عرف نفسہ, میں تو نفس کی ایک کیفیت کا عارف ہو گیا, لیکن میں رب کی کیفیت تو یہ کہہ نہیں سکتا. پھر نفس جدید ہے, قدیم نہیں ہے. یعنی بنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ازل سے, جب سے اللہ ہے تب سے نفس ہے. ایسا نہیں ہے. نفس بعد میں بنا, جب روح اور جسم کا اتصال کرنا تھا. روح پہلے موجود تھی, جسم پہلے موجود تھا. ان دونوں کے بعد بنا ہے نفس. یعنی روح پہلے ہے, پھر جسم ہے, پھر نفس ہے. تو روح بنی ہے, نفس بنا ہے. توجہ کیجئے گا, بڑی باریک بات ہے. یہ کیفیت بھی مجھے پتہ چل گئی. اس کیفیت سے اب اللہ کی ایک کیفیت ظاہر ہونی چاہیے, رب کی ایک کیفیت ظاہر ہونی چاہیے, رب بھی بنا ہونا چاہیے. تو یہ اگر کہہ دیا کہ رب خلق ہوا ہے تو رب نہیں رہتا. تو دوسری کیفیت بھی سمجھ تو لی ہے, لیکن ان دونوں کیفیت سے رب نہیں سمجھ آ رہا. پھر نفس متحرک ہے. قرآن میں آیت ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو نفس آسمان پہ چلا جاتا ہے, جسم سے نکل جاتا ہے. اسی لیے اس کو آدھی موت قرار دیا ہے. آدھی موت اس لیے کہ نفس نکلتا ہے, روح رہتی ہے. جب نفس اور روح دونوں چلے جاتے ہیں تو پوری موت واقع ہو جاتی ہے. آپ زندہ ہوتے ہیں لیکن آپ میں نفس نہیں ہوتا, سانس لے رہے ہوتے, سو رہے ہوتے. اس پہ بھی آگے بات کریں گے. تو نفس متحرک ہے, اللہ متحرک نہیں ہو سکتا. پھر نفس دو چیزوں کے درمیان ہے, روح اور جسم کے درمیان ہے. اللہ کسی دو جگہوں کے درمیان نہیں ہو سکتا. تو اب عرض کر دوں, یعنی نفس کی جتنی کیفیتوں کے آپ عارف ہوں گے وہ اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا اللہ سے دور لے جا رہی ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. اللہم صلی تو نفس کی معرفت اللہ کی طرف نہیں, رب کی طرف نہیں لے جا رہی, بلکہ رب سے دور کر رہی ہے. یہ سامنے مثالیں, یہ بات طے ہوگی. پھر رسول نے کیوں کہا کہ من عرف ربہ, من عرف نفسہ فعرف ربہ. آگے چلتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں انشاءاللہ جب نتیجہ دوں گا تو آپ اس کا لطف لیں گے انشاءاللہ. بڑی محنت سے مان کے کچھ نکات لایا ہوں سرکار. آپ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ, خیر سے جائیں, خیر سے واپس آئیں. اور یہاں میں جیسے یہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں ویسے مجھ پہ بھی واجب آتا ہے
کہ میں اس بارگاہ کے تمام منتظمین کا انتہائی شکریہ ادا کروں کہ مجھ حقیر فقیر کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجلس کے لیے حکم دیتے ہیں، اور میں خود کو اس بارگاہ کا حصہ ہی سمجھتا ہوں۔ جن ایام میں آگے میری مجالس نہیں ہوں گی اور علماء تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بحیثیت سامع بحیثیت ممبر بھی میری حاضری ہوگی، تو اس ادارے کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ آدھی موت کہا ہے اللہ نے نیند کو، اور قرآن گواہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نفس کو، جتنے بھی نفس ہیں وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، جتنے بھی نفس ہیں جب آدمی سوتا ہے تو نفس سارے کے سارے آسمان پر چلے جاتے ہیں، پھر اللہ نے جنہیں موت دینی ہوتی ہے ان نفوس کو وہاں روک لیتا ہے، باقیوں کو پلٹا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا سو رہا ہے، سوتے سوتے روح نکل گئی، نفس پہلے موجود نہیں تھا، روح بعد میں پیچھے گئی، جو سوتے میں مرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفس جاتا ہے، متحرک ہوتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، اور آپ کے مشاہدے میں ہوگا کئی ایسی جگہیں آپ دیکھتے ہیں جو آپ نے زندگی میں پہلے اس ملک میں نہیں گئے ہوتے، لیکن اچانک آپ کہتے ہیں میں یہاں تھا، وہ آپ نہیں ہوتے۔ وہ جب آپ کا نفس آپ سے جدا ہو کے عرش کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایسے مقامات سے گزار کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے جو اس کے مشاہدے میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آپ کے اندر آتا ہے نفس، جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ مشاہدہ جو وہ کر کے آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب مشاہدہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو وہ جب آپ کے وجود کا حصہ بن گیا وہ مشاہدہ، کیونکہ آپ کے نفس کے اندر موجود ہے، تو پھر جب کبھی آپ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو یہاں تھا، تو وہ اصل میں آپ کا نفس وہ اس جگہ کی زیارت کر کے یا اس جگہ کی سیر کر کے آیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں، بالخصوص جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں ہمارے نفوس ضرور حاضری لگانے جاتے ہیں، مومن کے نفس جو ہوتے ہیں وہ وہاں ضرور حاضری لگانے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کربلا کے کئی ایک ایسے مقامات ہیں، شام کے کئی ایک ایسے مقامات ہیں جو گئے ہیں، میری بات کی تائید کیجئے گا کہ اچانک آپ کو لگتا ہے کہ آئی واز ہیئر، میں ان گلیوں سے گزرا ہوں، میں نے یہ جگہ دیکھی ہے۔ وہ آپ نے نہیں دیکھی ہوتی بلکہ آپ کا نفس مشاہدہ کر کے آیا ہوتا ہے جو اپنے ساتھ آپ کے اندر منتقل کر دیتے۔ صلوات پڑھی آل محمد۔ بس انشاءاللہ سمیٹ لیا، بہت وسیع موضوع ہے۔ نفس کا عرفان حاصل کرو، اپنے رب کا عرفان حاصل کر لو۔ نفس آدھی موت ہوتا ہے جب نفس چلا جاتا ہے عرش پر، وہ وہاں رہتا ہے، روح فرش پر ہوتی ہے، روح فرش پر ہے، توجہ کیجئے گا، وجود فرش پر ہے، نفس عرش پر ہے۔ نفس کہاں ہے؟ توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ ذرا تھوڑا بولیے گا، نفس کہاں ہے؟ عرش پر۔ روح سے پہلے عرش پر نفس تھا، ادھر موت واقع ہوئی، ادھر نفس نے روح کو آواز دی کہ تو میرے پاس پلٹ کر آ جا۔ تو نفس نے آواز دی تو کہاں چلا گیا؟ روح طاقتور ہے، امر الہی ہے، لیکن نفس کے حکم کے تابع ہے، نفس اسے بلاتا ہے، روح آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ آپ یہاں سو رہے ہیں، ابھی آپ کی موت واقع نہیں ہوئی، روح آپ کے اندر ہے، وہاں نفس نے بلایا، روح چلی گئی۔ یہاں آپ سو رہے ہیں، اچانک سوتے سوتے آپ کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا، آپ کی روح یہ طاقت رکھتی ہے کہ اس کیڑے کو ہٹا دے، لیکن اللہ کا یہ امر نہیں ہے۔ وجود کی حرکت محتاج ہے نفس کی۔ توجہ کیجئے گا، ادھر کسی کیڑے نے کاٹا، ادھر روح نے آواز دی، سگنل بھیجے نفس کو، نفس تعین ہی نہیں اس رفتار کا جس رفتار سے عرش سے زمین پر آ گیا۔ ایسا ہی ہے نا، نفس تو یہاں تھا نہیں،
نفس تو عرش میں تھا، روح اور جسم ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، کیڑے نے کاٹ لیا، لمحے کے اندر، لمحہ بھی یعنی تعین ہی نہیں کیا جا سکتا اس سیکنڈ کا، کہ سیکنڈ کو اگر کروڑوں دفعہ تقسیم کیا جائے تو وہ مائکرو سیکنڈ جو بنے گا، اس سے بھی پہلے نفس واپس آ گیا، لمحوں میں روح کے پکارنے کی وجہ سے نفس واپس آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وجود کو نقصان تھا، وجود کو کوئی گزند پہنچنے والی تھی، وجود کو کوئی ٹھیس پہنچنے والی تھی۔ اب جو بیٹھے ہو وہ یہاں بیٹھے نہیں رہو گے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ رسول کا لقب ہے روح اللہ، علی کا لقب ہے نفس اللہ۔ خیبر میں روح اللہ نے نفس اللہ کو پکارا، توجہ نہیں کیا۔ حیدری خیبر میں وجود توحید کو نقصان تھا، روح اللہ نے پکارا، نفس اللہ پہنچا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ کتنی جلدی پہنچا، کتنے وقت میں پہنچا۔ جب عام انسان بشر کا نفس عرش سے فرش پر دقائق کی انتہائی قلیل وقت میں پہنچ جاتا ہے، تو جو نفس اللہ ہے اسے کتنا وقت لگا ہوگا؟ توجہ کیا آپ نے؟ چونکہ رسول کا لقب ہے روح اللہ، علی کا نفس ہے، علی کا لقب ہے نفس اللہ، اللہ کا نفس وہاں ہے۔ اب آواز کس نے دی ہے؟ روح اللہ نے۔ پہنچا کون؟ نفس اللہ۔ اب معراج میں رسول زمین سے اوپر گئے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، چونکہ نفس پہلے عرش میں تھا۔ پوری گفتگو آپ کے سامنے اتنی مشکل گفتگو ہے۔ خیبر میں روح اللہ نے پکارا، نفس اللہ پہنچا۔ اب یہ نہ پوچھئے گا کہ نفس اللہ پہلے ویسے وہاں کیسے تھا۔ اللہ نے قانون بنایا ہے سوتے ہوئے انسان کی صورت میں کہ جب نفس بشر روح سے پہلے آسمان پر ہوتا ہے تو رسول سے پہلے علی تھے، کیونکہ نفس اللہ تھے۔ صلوات پڑھیے علی کی عظمت۔ اور کل عرض کیا تھا نا کہ معصوم نے فرمایا متقی ہو جاؤ۔ کہا یا ابن رسول اللہ متقی کیسے ہو جائے؟ کہا ہماری معرفت حاصل کرو۔ یعنی متقی ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ آل محمد کی معرفت حاصل کی جائے۔ آل محمد کی معرفت ہی تقوی کی دلیل ہے، کل عرض کیا تھا۔ پھر پوچھا کہ یا علی یا مولا آپ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ کہا جب تم یہ جان لو گے کہ ہمیں جانا نہیں جا سکتا، ہماری معرفت ہو جائے گی۔ سلمان مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے تھے، انی عارف ہو، انی عارف ہو، انی عارف ہو، مجھے عرفان ہو گیا ہے، میں پہچان گیا ہوں، مجھے عرفان ہو گیا ہے، میں پہچان گیا ہوں۔ سارے مدینے والے اکٹھے ہو گئے کہ اے سلمان ہمیں بھی تو بتا کہ تو کس چیز کا عرفان حاصل کر لیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سلمان بتا تجھے کس چیز کا عرفان حاصل ہو گیا جو تو اتنا سرشاری میں نعرے لگاتا پھر رہا ہے، انی یعرف ہو، انی یعرف ہو، میں جان گیا، میں جان گیا۔ قمر وہاں ہیں، مقداد وہاں ہیں، بوزر وہاں ہیں، باقی اصحاب رسول وہاں ہیں جو سلمان کو جانتے ہیں کہ رسول نے اہل بیت میں قرار دے دیا ہے، سب موجود ہیں۔ ان کے سامنے سلمان کہہ رہا ہے انی یعرف ہو، انی یعرف ہو۔ پیر پڑ گئے، جھنجھوڑا بتا کیا جان رہا ہے؟ سلمان نے کہا انا لا یعرف ہو، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہائے 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 ہائے، میں جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتا ہے؟
یہی جانتا ہوں کہ اب میں کچھ نہیں جانتا. اور علی سے ایک دن پوچھ لیا نا سلمان نے, یا علی آپ کا نام کیا ہے؟ کہہ بھی رہا ہے یا علی, اور پوچھ کیا یا علی آپ کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ ہم پر ناموں کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر پوچھا یا علی آپ کیا ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں؟ دیکھ بھی رہا ہے کہ علی علی ہے, جسمانی صورت میں موجود ہے. پھر سلمان پوچھ رہا ہے یا علی آپ کیا ہیں؟ علی نے کہا جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے آل محمد کی عظمت. پوری گفتگو کل کی اور آج کی سمیٹ کے بس آخری جملہ ہے, اور اس کے بعد منزل مقصد مجلس کی طرف کا سفر ہے. گریا مقصد ہوتا ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ نفس کو جان کے آپ توحید کے قریب نہیں ہو رہے, نفس کا عرفان حاصل کر کے آپ اللہ کا عرفان حاصل نہیں کر رہے بلکہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو پھر یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا کیوں کہ من عرف نفسہ؟ کیونکہ اگر اس حدیث کو اس کی شان بیان سے وقت سے الگ کر کے دیکھا جائے گا تو مکمل شرک ہوگا. نہ نفس کا عرفان ہوگا نہ اللہ کا عرفان ہوگا. اس حدیث کو اس کے وقت کے تعین میں دیکھا جائے گا. اب کاش میں یہ بات پہنچا سکوں. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, رسول اللہ منبر پہ تھے, توحید پر گفتگو ہو رہی تھی کہ توحید کیسے مانی جائے, توحید کی کیا منزلت ہے, اللہ کا کیا مقام ہے. اب اس آیت کو, اس حدیث کو یاد رکھے گا, من عرف نفسہ فعرف ربہ, رب کو پہچانے گا اللہ کو نہیں پہچانے گا. دیکھیں رب اور ہے, رب بہت سارے ہیں قرآن کی روح سے. توجہ ہے یا نہیں؟ خود سرکار رسالت میں آپ کے دادا نے کہا تھا کہ میں تو اونٹوں کا رب ہوں, کتابوں میں تاریخ میں موجود ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو رب کچھ, کوئی بھی باپ کو بھی رب کہا گیا ہے. تو من عرف نفسہ فعرف ربہ, یہ رب ہے اللہ نہیں ہے. توحید پر گفتگو ہو رہی تھی, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ ہائے ہائے ہائے, تھوڑا سا بیدار ہو جانا. اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اگر اسے واقعات سے, شان نزول سے, شان بیان سے ہٹ کے دیکھیں گے تو ضمیر من کی طرف جائے گی. من عرف نفسہ, جس نے اس کے نفس کو, من کی طرف, اس کا کون ہے؟ جو میں ہوں. جب اس واقعے سے ہٹ کے اس کو سوچا جائے گا, من عرف نفسہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, جس نے اس کے نفس کو, ہو کے نفس کو, اس کے نفس کو پہچان لیا. فعرف ربہ, اس نے اس کے رب کو پہچان لیا. اگر اس واقعے سے ہٹ کے اس کو سمجھا جائے تو ضمیر کا اشارہ من کی طرف ہوگا. اب واقعے کے ساتھ پورا پیرایا ہی بدل گیا ہے, پورا منظر ہی تبدیل ہو گیا. یا محمد بتائیے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ کہا خبردار سوچنا بھی نہیں. یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے. یہاں کا تم سوچنا بھی نہیں کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو گے. من عرفا نفسہ فعرفا ربہ, جس نے اس اللہ کے نفس کو پہچان لیا اس نے اس کے رب کو پہچان لیا. توجہ ہے, جس نے اس کے نفس کو, اللہ کے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. توجہ کیجیے گا, جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا, اس کا نفس کون ہے؟ علی. اب علی کو پہچاننا ہی اللہ کو پہچاننا ہے. ہم جو علی کے فضائل پڑھتے ہیں وہ علی کی پہچان کے لیے نہیں پڑھتے, ہائے 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 ہائے, اللہ کی پہچان کے لیے پڑھتے. صلوات پڑھیے آل محمد کی.
یا نعرہ سلامت اللہ صلی اللہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، یہی معرفت کے حوالے سے، عرفہ کے حوالے سے معروف ترین ایک اور حدیث ہے، کئی معصومین سے مروی ہے، خود رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جہالت کی موت مرا، تو کیا ہر امام اللہ کا نفس ہے؟ تو کیا اللہ کے نفس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ یہاں پہچان کا مطلب کیا؟ اس میں ایک اشارہ ہے، بس آپ تک پہنچ جائے تو مصائب کا سفر ہو جائے گا۔ یہاں مطلب کیا ہے اس کا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جاننا ہے، یہ پہچاننا ہے کہ آپ کا امام ہے کون، یہ نہیں سوچنا کہ ہے کیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی باریک بات تھی، وہ کون ہے یہ جاننا ہے، یہ نہیں جاننا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ جب آل محمد کی کیا میں جاؤ گے تو توحید ظاہر ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے آل محمد کے۔ یوم اربعین ہے، یہ مصائب کا دن کسی بھی صورت نہ شام غریباں سے کم ہے، نہ عصر عاشور سے کم ہے۔ شہزادیاں، اجڑا ہوا قافلہ زندان سے رہائی پا کے کربلا آ رہا ہے۔ مشکل منزلیں ہیں، جب کربلا سے نکلے تھے تو اس حال میں نکلے تھے کہ سب کے بازو پس گردن بندھے ہوئے تھے، بے گور و کفن لاشیں کربلا کی تپتی زمین پہ پڑے ہوئے۔ ظالموں نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا تھا کہ ہر بی بی کو اس کے وارث کے لاش کے پاس سے گزارا، جو عماریاں تھیں جن پر بٹھایا گیا تھا، جن اونٹوں پہ بٹھایا گیا تھا، ہر بی بی کو، ماں کو بیٹوں کے لاشوں سے گزارا گیا، بیویوں کو شوہروں کے لاشوں سے گزارا گیا، بہنوں کو بھائیوں کے لاشیں سے گزارا گیا۔ اونٹ کی بلندی اپنے ذہن میں رکھیے گا، سب بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، جو بی بی جس لاش کے پاس سے گزرتی تھی اونٹ سے ایسے زمین پہ گرتی تھی جیسے عباس گھوڑے سے گرا تھا۔ سنتے ہیں نا آپ، عباس کا سب سے بڑا مصائب کیا ہے کہ جب عباس نے زین چھوڑی تھی تو بازو نہیں تھے، بیویوں نے بھی جب عماریاں چھوڑی، جب اونٹ کی پشت چھوڑی تو بازو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، پیشانیوں کے بل گری۔ اس عالم میں کربلا سے بیویوں کو لے جایا گیا تھا۔ شام کے زندان سے جب رہائی ہو گئی، مجلس برپا ہو گئی، بی بی نے پہلے ہی یہ کام کیا تھا کہ ایک کمرہ دیا جائے۔ زینب بھائی کو رو نہیں سکی۔ عزادارو، آج حسین کا چہلم نہیں ہے، آج عباس کا بھی چہلم ہے، آج علی اکبر کا بھی چہلم ہے، آج قاسم کا بھی چہلم ہے، آج اون و محمد کا چہلم ہے، آج رباب کے 6 مہینے والے اصغر کا بھی چہلم ہے۔ محملیں شام میں تیار کی گئیں، سجاد آگے بڑھے، ایک ایک بی بی کو محمل میں سوار کیا، قافلہ تیار ہوا، قافلہ چلنا ہی چاہتا تھا۔ اچانک شہزادی زینب کی چیخ بلند ہوئی،
کہا بیٹا سجاد قافلہ روکو رباب نظر نہیں آ رہی. ہائے کر دینا، ہائے کر دینا. غربت کی شب ہے، ہائے کر کے رونا، شرما کے مت رونا، سینے پہ ہاتھ مار کے رونا. کہا بیٹا سجاد قافلہ روکو. ایک ایک محمل کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، کسی میں اما رباب نظر نہیں آئی. شہزادی زینب نے کہا میری سواری نیچے بٹھاؤ، مجھے پتہ ہے رباب کہاں ہوگی. ہماریاں روکی گئیں، ہماریاں بٹھائی گئیں، محملیں بٹھائی گئیں. شہزادی زینب چادر لے کے زندان کی طرف گئی. اس مقام پر پہنچی جہاں 4 سال کی سکینہ کی قبر تھی. شہزادی نے کیا دیکھا کہ رباب اپنی بیٹی کی قبر پہ ہاتھ ڈالے بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کوئی اپنے بچوں کو سینے سے لگاتا ہے. رباب نے قبر ایسے سینے سے لگائی ہوئی ہے. جناب زینب نے کہا بھابی رباب قافلہ تیار ہے. ماتم کر کے رباب نے کہا بی بی حکمن کہتی ہیں تو چلی جاتی ہوں، ورنہ میں سکینہ کو زندان میں چھوڑ. بڑی مشکل سے جدا کیا. بیویوں نے ماں کو سکینہ کی قبر سے قافلہ روانہ ہوا. ایک منظر پڑھنا چاہتا ہوں، بہت کم ممبر سے یہ مسائل پڑھا گیا ہے. جب شام کی حدود سے نکلنے لگے نا تو ایک قافلہ تھا کسی تاجر کا جو شام میں داخل ہو رہا تھا. کتابوں میں اس بی بی کا نام لیلا لکھا ہے، لیکن یہ نام ایسا ہے کہ عرب زبان میں عورتوں کو اس نام سے پکارا جاتا تھا تاکہ حقیقی نام دنیا تک نہ پہنچ سکے. یہ لیلا کے شوہر کا قافلہ کربلا شام میں داخل ہو رہا تھا اور شہزادیوں کا اجڑا ہوا قافلہ رہائی کے بعد شام سے رخصت ہو رہا تھا. اس نے قافلے کو جاتے دیکھا. اس نے دیکھا بہت اجڑا ہوا قافلہ ہے. اس نے شوہر سے اجازت لی، ایک تھال تیار کیا اور اس تھال میں کچھ خیرات کی چیزیں رکھی کہ ہم خیر و عافیت سے واپس گھر آ رہے ہیں، یہ اس اجڑے ہوئے مسافروں کو دے دو. سنتے جائیے گا حوصلے سے، مصائب مجھے آج پڑھنا ہے تھوڑا سا. وہ خیرات کا تال جب مولا سجاد کے پاس آیا، مولا نے کہا کہ ہم خیرات نہیں لیتے. تھال واپس کر دیا. کنیزوں نے آ کے لیلا کو بتایا کہ اس قافلے کا جو ساربان ہے، وہ جو بوڑھا شخص آگے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم خیرات نہیں لیتے. دل تڑپ کے رہ گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں. شوہر سے اجازت لی، کنیزوں کے ساتھ قافلے کے پاس آئی. مولا سجاد سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے ضعیف، تو کس محلے کا رہنے والا ہے؟ کہا ہم شہر نبی کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے رہنے والے. قافلے میں ساتھ کون ہے؟ کہا میری مائیں ہیں، میری پھوپھیاں ہیں. سنو گے؟ لیلا کہتی ہے اگر میں تمہیں کچھ تحفے دوں کیا تم مدینے میں میرے سرداروں کے پاس پہنچا دو گے؟ اجرکم اللہ. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا قیامت گزر گئی. 2 سال سے شوہر کے ساتھ باہر تھی، تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب یہ شام میں داخل ہو رہی تھی. اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور لے جائیں گے. حوصلے سے سنیے گا. یہ شوہر کے پاس آئی، شوہر سے کہا یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، میں اپنے آقا کے لیے کچھ سامان بھیجنا چاہتی ہوں. شوہر نے آ کے مولا سجاد کو سلام کیا، بیوی کو اجازت دی جو تیرا جی چاہے، وہ جیسے تیرے آقا ہیں ویسے میرے بھی آقا ہیں، جو سامان بھجوانا چاہتی ہے بھجوا دینا. اب یہ بیوی واپس اپنے لشکر میں آئی، جو اس کا قافلہ تھا اس میں آئی. اس نے ایک گھوڑا نکالا، اس نے ایک تلوار نکالی، اس نے ایک بہت خوبصورت زرد برق لباس نکالا، اس نے بہت خوبصورت گوشوارے نکالے.
اس نے ایک تلوار نکالی، اس نے کچھ جانمازیں نکالی، گھوڑا لے کے مولا سجاد کے پاس آئی. مولا سجاد تو کہتی ہے میرا آقا حسین ہے، اسے گھوڑوں کا شوق ہے، یہ گھوڑا میرے آقا حسین کو دے دینا. ایک تلوار دی، کہا میرا ایک آقا عباس ہے جو میرے مولا علی کی شبیہ ہے، یہ تلوار اسے دے دینا. کچھ جانمازیں نکالی، کہا میرے حسین کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا سید الساجدین کہتی ہے، یہ مصلی اس کے لیے ہے، اور یہ جو میں نے زرق برق لباس دیا ہے یہ میرے حسین کا ایک بیٹا ہے، اب تو 18 سال کا ہو گیا، یہ میرے حسین کے اکبر کے لیے ہے. ایک ایک تحفے دیتی رہی، آخر میں 2 گوشوارے دیے، کہا یہ میرے مولا حسین کی 1-2.5 سال کی بچی ہے، جب میں نکل رہی تھی تب وہ بہت چھوٹی تھی، یہ اس کے لیے دے دینا. مولا حسین اسے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہناتے ہیں. آخر میں ایک بہت بڑی چادر میں کچھ چادریں لپیٹی ہوئی تھی، جنہیں چادروں کا بھی پردہ کیا ہوا تھا، ان چادروں کا بھی پردہ تھا، وہ چادریں کسی کو نظر نہ آئے. سننا آزاداروں، کیا محبت تھی اس بی بی کی. اس نے کہا اس میں کچھ تبرکات ہیں، لیکن اے ضعیف میں تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گی، یہ میں خواتین کے ہاتھ میں دوں گی، کیونکہ وہاں میری کچھ ایسی شہزادیاں رہتی ہیں جن کے لیے یہ چادریں ہیں، انہیں کسی نامحرم کا ہاتھ نہ لگے. چادروں کا ذکر آیا، محملوں میں کوہرام مچ گیا. شہزادی زینب کی چیخیں بلند ہوئی، کہا یہ چیخیں کیوں آ رہی ہے؟ لیلا نے پوچھا اے ضعیف تو بھی رو رہا ہے، محملوں والے بھی رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ سجاد نے ماتم کر کے کہا جس حسین کے لیے گھوڑا بھیج رہی ہے وہ گھوڑوں سے پامال ہو گیا، جس عباس کے لیے تلوار اس کے بازو جدا ہو گئے، جس اکبر کے لیے لباس اسے برچھی لگ گئی، جس سکینہ کے لیے گوشوارے وہ زندان میں رہ گئی، اور جن کے لیے چادریں وہی زینب محمل میں. لیلا کاش تو اس وقت ہوتی جب میں ضعیف انہی بازاروں میں ایک چادر کا سوال کرتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا. کہا اے ضعیف تو کون ہے؟ کہا جس کے لیے مصلی دیے ہیں میں وہی تیرا غریب امام سجاد ہوں. قدموں پہ گر گئی، معافی مانگی، شوہر سے اجازت لی، اسی قافلے کے ساتھ کربلا آئی، 7 دن تک کربلا قیام کیا، واپس شام آ گئی. سنو گے عزاداروں، آ گئی کربلا، چھوڑ دیے سارے مسائل. جیسے ہی کربلا کی حدود شروع ہوئی ہیں نا، اب یہاں بی بی زہرا مجھے حوصلہ دے میں یہ منظر پڑھ سکوں. جو ہی کربلا کی حدود شروع ہوئی ہیں، شہزادیوں نے عماریاں رکنے کا انتظار نہیں کیا. کربلا کی حدود شروع ہوئی، پہلے زینب نے اپنے آپ کو عماری سے گرایا، پھر کلثوم نے اپنے آپ کو عماری سے گرایا، پھر جناب لیلا نے گرایا، پھر جناب رباب نے گرایا. اٹھتی تھی گرتی تھی، اٹھتی تھی گرتی تھی، جب تک اٹھ سکتی تھی اٹھتی رہی، جب اٹھنے کی سکت نہ رہی حسین کی قبر کی طرف ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا. سنو گے عزاداروں مسائل، میں ذاکری کا جملہ پڑھنے لگا. بہنیں بھائیوں کی قبر دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، بہنوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. لیکن میں نے علماء سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے کہ جو ہی جناب زینب کی نظر قبر حسین پہ پڑی دل میں مطمئن ہو گئی، خوشی ہو گئی. سجاد سے سنتے ہیں علماء کہتے تھے یہ خوشی کیوں تھی؟ یہ خوشی اس لیے تھی کہ جناب زینب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ادھڑے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے جنازے، دفنانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تیرا شکر ہماری لاشیں دفن تو ہو گئی.
अजरुकुम अल्लाह। हमारे लाशें दफन तो हो गए, मैंने किताब मकातिल में पढ़ा है, रिवायात कहती है कि शहजादी ज़ैनब पहले हुसैन की कब्र पे नहीं आई है। कहा बेटा सज्जाद पहले मुझे मेरे भाई के जो अंसार थे उनकी कब्रों पे ले जा। ज़ैनब वहां आई जहां भाई के सारे अंसार दफन थे, माथे पे हाथ रख के कहती है, ऐ मेरे भाई हुसैन के राह में शहीद हो जाने वालों, तुम्हें ज़हरा की बेटी सलाम कहती है। जब मेरे भाई को सब बागी कह के कत्ल करते थे, सिर्फ तुम ही तो लोग थे जो मेरे भाई की हिफाजत करते थे। काफिला दाखिल हुआ, इर्द गिर्द के इलाकों में खबर पहुंची, कोहराम बर्पा हुआ। कबीले बनी असद के लोग आ गए पुरसा देने के लिए, समझ गए कि बीबियां वापस आ गई हैं, वारिस वापस आ गए हैं। इधर कबीला बनी असद के लोगों को आते हुए देखा, इधर शहजादी ज़ैनब वापस अपनी अमारियों के पास गई, सारी बीबियों को इकट्ठा किया, कहा बीबियों तुम्हारा जितना सामान लुटा था तुम्हें वापस हो गया, वो सारा मुझे दे दो, वो सारा मुझे दे दो। एक चादर मंगाई गई, जो सामान, जो जेवर, जो बुंदे, जो कंगन जिस बीबी के पास था, गठड़ी बना के शहजादी को दे दिया। शहजादी ने गठड़ी उठाई, बनी असद के पास गई, ऐ बनी असद वालों, मेरे भाई ने तुमसे जमीन खरीदी थी, मगर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, ये असबाब रख लो, तुमने हमारे लाशें दफना दी। हाय हुसैन, हाय गरीब। बनी असद वालों ने कहा बीबी हमने तो अल्लाह की रजा के लिए और रसूल से मोहब्बत में लाशें दफनाई थी, हमें इसके एवज कुछ माल असबाब नहीं चाहिए। एक एक कब्र पे शहजादियां जाती रही, मैंने खुद किताबों में पढ़ा है। शाम जाते हुए ही बीबी इतनी कमजोर हो गई थी, जिस्म से इतना खून बह चुका था कि बीबी खड़ी नहीं हो सकती थी। जब तक शहजादी जिंदा रही है, बीबी ने कभी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकी, सहारा लेके चलती थी। कहा बेटा सज्जाद सबसे पहले मुझे मेरी चादर के वारिस के पास ले चल। इतने पत्थर खाए थे, इतना खोलता हुआ पानी सर पर गिराया गया था कि ना तो बीबी बगैर सहारे के चल सकती थी, ना बीबी को कुछ सही से दिखाई देता था। टटोल के देखती थी, पहचानने की कोशिश करती थी, माथे पे हाथ रख के देखती थी। मौला सज्जाद ने सहारा दिया, वहां लेकर आए जहां जनाबे अब्बास की कब्र थी। जनाबे अब्बास की कब्र पे जनाबे ज़ैनब ने खुद को गिराया, कहा बेटा अब तू भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएगा, अब तू भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएगा। मैं ज़ईफ हो गई, मुझे नजर कुछ नहीं आता, मगर ये तू मुझे किसकी कब्र पे ले आया? मेरा भाई अब्बास तो बहुत दराज कामत था, ये तो किसी बच्चे की कब्र लगती है। मौला सज्जाद ने मातम करके कहा, फूफी अम्मा जब मैं वापस आया जितना अब्बास जहां से मिला मैंने इकट्ठा किया। अजरुकुम अल्लाह। खत्म कर दिया मसाला। एक जुमला बस आखिरी जुमला है, मिंबर छोड़ देने लगा हूं। मौला हुसैन की कब्र पे आई, किताबों के जुमले हैं, रिवायात के जुमले हैं। बहुत देर तक बीबी खामोश रही, बहुत देर तक बीबी खामोश रही, सारी बीबियां रोती रही। शहजादी ज़ैनब बहुत देर तक खामोश बैठी रही कब्र के पास। उलमाए मकातिल इसकी तशरीह यूं करते हैं, कुछ नहीं लिखा कि क्यों बैठी थी, क्यों नहीं रो रही थी। उलमा ये कहते हैं शायद ये सोच के बैठी हो कि भाई हुसैन ज़ैनब को माफ करना, जब करबला से चले थे तेरी 4 साल की सकीना मेरे साथ थी, ज़ैनब तेरे से शर्मिंदा है, तेरी सकीना को दला सकी।
یہاں شہزادی نے ایک شعر پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے لگا. جب گریہ ہو چکا نا، کہا بھائی حسین جب میں کربلا سے جا رہی تھی تیرا لاشا پڑا تھا، میں تیرا لاشا نہیں پہچان سکی. بھائی حسین ذرا قبر سے اٹھ، زینب کو دیکھ، کیا یہ وہی زینب ہے جو 11 کو تیرے سے جدا ہوئی تھی؟ آخری جملہ ہے، آخری جملہ. گریہ ہو چکا، یہی حق تھا معصوموں کو رونے کا. 40 کا پرسہ ایسے ہی دینا چاہیے تھا. 7 دن قیام رہا ہے، 7 دن بعد بی بی رخصت ہوئی ہیں. لیکن ایک منظر پڑھنے لگا ہوں، قبر سے ایک وقت جب بی بی جب 7ویں کو واپس جانے لگی نا، تو قبر حسین سے آواز آئی، اے میری بہن ذرا رک. شہزادی پلٹی، کہا بھائی حسین اگر کوئی اور شام فتح کرنا ہے تو زینب حاضر. قبر حسین سے آواز آئی، سب کو رو لیا، ذرا آن کی قبر پہ بھی جا لیا. تیرا بیٹا آن وادف. قبر کو سینے سے لگا کے زینب نے کہا بھائی میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی سیدہ کے بیٹے کو رو گی، اپنے بچے کو نہیں رو گی. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. جب اگلا دن آیا نا، جس دن یہ پہنچے ہیں، اس کے اگلے دن صندوق کھولا گیا، اس میں سے سارے سر نکالے گئے تاکہ جسموں کے ساتھ سر دفن کیے جا سکے. قبریں کھلی، اکبر کا جنازہ نکلا، اصغر کا جنازہ نکلا، حسین کی قبر کھلی، عباس کی قبر کھلی، سر جسموں سے لگائے جانے لگے. شہزادیاں قبروں کے ارد گرد بیٹھ گئی، زمین سے پتھر اٹھائے، سروں پہ ماتم شروع کیا. لہو لہان بیویاں کربلا کی زمین پر زلزلے آنا شروع ہو گئے. عصر عاشور کی طرح سرخ آندھیاں چلنے لگی. حسین کے لاش سے آواز آئی، بیٹا سجاد ان کے ہاتھ روک لے، اگر انہوں نے کربلا کی زمین پر مزید خون بہایا تو اللہ قیامت. یا حسین، 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 یا حسین. ہے جب کرب بلا حرم قید سے چھٹ کر زینب نے کہا بھائی کی تربا سے لپٹ کر عباس میں بے پردہ اے بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. یہ دنیا میرے سر پہ پتھر تو نہ برساتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. اے بازار میں نیزے پر جب میری ردائی، نیزے سے یہ تو نے بھی دیکھا تھا میرے بھائی. اے میری خون بھری چادر نیزے پہ نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس
عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. ہے یہ دنیا میرے سر پہ پتھر تو نہ برساتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. ہے بازار میں نیزے پر جب میری ردائی نیزے سے یہ تو نے بھی دیکھا تھا میرے بھائی. میری خون میں بھری چادر نیزے پہ نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. اثر تیرا دکھایا تھا جب کہ جن کے بالوں سے عباس سکینہ کو مارا تھا تماچوں سے. ہر موڑ پہ ظالم کے درے وہ نہیں کھاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. آباد تیرے غم کو جب قیدی بنایا تھا جس راہ میں عابد کو کانٹوں پہ چلایا تھا اس راہ میں یہ زینب باغی نہیں کہلاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. ہنستا تھا لگی گائے جب نام میرا لے کے میں روتی رہی بھائی بس تجھ کو صدا دے کے. دربار میں زینب کو یہ بات نہ تڑپاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. ہم آ گئے لیکن وہ نائن خواہ ہو کر ہاں مر گئی وہ بچی تیری یاد میں رو رو کر. میں باقی سکینہ کو زندہ میں نہ دفناتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. اے یہ دنیا میرے سر پہ پتھر تو نہ برساتی گر ہاتھ تیرے ہوتے. عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی گر ہاتھ
کو وطن جا کر کیا حال سناؤں گی، جو نیل ہے ہاتھوں میں وہ کیسے چھپاؤں گی، رسی کے نشان زینب شانوں پہ نہیں لاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے۔ ہم آ گئے لیکن وہ نہ آئی خواہ ہو کر، ہاں مر گئی وہ بچی تیری یاد میں رو رو کر، میں بائی سکینہ کو زندہ میں نہ دفناتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے۔ ذیشان و عرج رو کر بولی یہ بہن بھائی، اٹھ کر تیری تربت سے جانا ہے وطن بھائی، پردیس سے گھر زینب اس حال میں نہ جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے عباس میں بے پردہ بازار نہیں جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے۔ ایسی شان و عرج رو کر بولی یہ بہن بھائی، اٹھ کر تیری تربت سے جانا ہے وطن بھائی، پردیس سے گھر زینب اس حال میں نہ جاتی، گر ہاتھ تیرے ہوتے۔ یا حسین 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 یا محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد عبد اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولاي وعلى انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصرت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین، لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم۔
السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا وتحیت والثناء السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قاطع البرہان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجا وسہل اللہ مخرجا ونورا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم خص انت اول ظالمین باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالثہ والرابعہ اللہم ان یزید ابن معاویہ خامسا والان عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمران وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری